بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور از جملہ تقوی کے اثرات میں سے کہ انسان قرآن سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی تقوی ایک اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ وہ دعوت قرآن ہے، اور یہ قرآن خود ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ سیرت پیغمبر میں بھی ہے وہ 5 چیزیں جو کل بیان کی۔ پیغمبر کی سیرت کو اگر آپ خلاصہ کریں دعوت قرآن میں، پیغمبر نے یہی اسلوب اختیار کیا، خود قرآن نے اسی اسلوب کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ایمان بالقرآن، پھر تلاوت، پھر تدبر، پھر عمل، پھر تعلیم۔ یہ تعلیم وہی امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ایک طرف یہ ہمارے فروع دین میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی از منکر۔ اب دیکھیں 19 رمضان کی شب حضرت کو ضرب لگی، زخمی، یعنی 18 اور 19 کی درمیانی شب، اور پھر 19 کا دن گزرا۔ یہ مشکل دن تھا، اور چونکہ حضرت کے جسم کا زیادہ خون بہہ چکا تھا اس لیے حضرت غشی کیفیت میں تھے اور شدید درد کی کیفیت میں تھے۔ پھر 20 کی شب آئی۔ 20 کی شب میں حضرت نے جو وصیتیں ارشاد فرمائی، اب خود سوچیں امیر المومنین دنیا سے جاتے جاتے جو وصیتیں فرما رہے، رخصت ہوتے ہوئے، یہ آخری لمحات ہیں، ظاہر ہے ان میں اہم ترین باتیں جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں وہ حضرت نے بطور وصیت کہنی ہے۔ 19 وصیتیں حضرت کی، ان میں سے ایک وصیت کیا ارشاد فرمائی؟ اے مسلمانوں، یہ شب شہادت حضرت کی، اے مسلمانوں، جب آخری مرتبہ عیادت کے لیے تشریف لائے، کچھ 6 سے 7 اصحاب تھے جن میں سعصع بن سہن عبدی تھے اور حذیفہ یمانی بھی تھے، اور وہ عظیم حجر بن عدی جنہوں نے مرثیہ کا مولى متقیان کے لیے وہ بھی تھے۔ انہوں نے امام حسن سے اجازت مانگی تھی، تو حضرت نے جو وصیت فرمائی انہیں فرمایا، اے مسلمانوں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو ترک نہ کرنا، کہ اگر تم نے اس عظیم فریضے کو ترک کر دیا تو اللہ تم پر ایسے اشرار اور فاسد حکمران مسلط کر دے گا جن سے رہائی اور چھٹکارے کے لیے تم دعائیں مانگو گے اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ امر بالمعروف کا جو قرآنی اسلوب ہے وہ یہ ان 5 نکات پر مشتمل ہے، اور ہمیں ان 5 نکاتی اس پروگرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور عہد کریں اس ماہ مبارک رمضان سے دعوت قرآن کے لیے۔ بس میرے اس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں بہت ساری چیزیں جو اور ذہن میں تھی وہ بھی چھوڑ رہا ہوں، اور تقوی سب سے پہلے یہ کہ ہم خود قرآن سے قریب ہو جائیں، اور یہ مشکل نہیں۔ سورہ مبارکہ قمر، اس میں اللہ نے 4 مرتبہ ایک بات کہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، سو کوئی ہے سمجھنے والا جو اس قرآن میں خوض کرے۔ 4 مرتبہ، یہ اہمیت کے مد نظر، ورنہ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن بات کہتا گزر جاتا ہے آیت کے ایک حصے میں، یہاں اللہ نے ایک سورہ میں 4 مرتبہ ایک بات کو اس لیے کہا تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں۔ قرآن مشکل نہیں، اگر ہم عہد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اسی ترتیب سے ان مراحل سے ہم آگے گزریں گے۔ پہلے تلاوت کا مرحلہ، پھر
اس کے بعد سب سے پہلے ایمان کا مرحلہ، اور یہ بھی بہت وسیع موضوع ہے، میں شرمندہ ہوں کہ قرآن حکیم کے تعارفات بیان نہیں کر سکا۔ پھر تلاوت، اس کے بعد پھر تدبر کا مرحلہ ذکر سے شروع ہوتا۔ قرآن کے 70 سے زیادہ نام خود قرآن نے بیان کیے، لیکن جو نام سب سے زیادہ استعمال کیا اپنے لیے قرآن نے وہ ذکر ہے۔ جیسے سورہ مرکہ قمر میں یہ نام 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آسان ہے، ضروری نہیں کہ انسان خود مدرسے میں جائے، وہاں جا کے عربی سیکھے، باقی علوم سیکھے، پھر تب وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ، میں آپ کو مثال عرض کروں، تہران سے ایک خاتون تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تہران یونیورسٹی کی طالبہ تھی، انہیں شوق ہوا قرآن کا، قرآن پڑھنا شروع کیا، لیکن ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں رسم ہے کہ صرف تلاوت۔ اگر انسان کی نیت ہو کہ وہ تدبر کرے گا تو یہ تلاوت اس کے لیے باعث ثواب ہے، اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں رکھتا تدبر کے لیے مستقبل میں بھی، تو قطعی طور پر یہ قرآن کی اہانت کا مرتکب ہو رہا ہے، پھر یہاں اہانت بڑھ جائے گی اور ثواب کم رہ جائے گا۔ بغیر معرفت کے قرآن انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ مولا متقیان اپنے ایک صحابی میثم تمار کے ساتھ رات میں اپنے عہد خلافت میں کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز رقت کے ساتھ کہ میثم کے قدم آگے بڑھتے ہوئے رک گئے، ٹھہر گئے اور ٹھہر کے سننے لگے، یہاں تک کہ میثم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت جب دیکھا کہ میثم رکے، فرمایا میثم آؤ، آگے۔ میثم نے کہا حضرت اجازت دے، میرا جی چاہ رہا ہے میں چند لمحے قاری کی تلاوت سن لوں۔ فرمایا رہنے دو، میرے ساتھ لے کے چلے، یہاں تک کہ جنگ جمل میں، نہ جنگ نہروان میں، جب لاشیں تدفین کا مرحلہ تھا اور حضرت اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دشمن کے سپاہیوں سے الگ کر رہے تھے، تو ایک اندھے منہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ حضرت نے میثم سے فرمایا یہ اس کا منہ سیدھا کرو، یہ وہی قاری ہے جس کی تم تلاوت سن کر رک رہے تھے اور خواہش کر رہے تھے، مجھ سے اجازت لے رہے تھے کہ کچھ رک جائیں اس کی تلاوت سنیں۔ یہ کون تھا؟ اس کا نام ذوالسدے، اس قدر رقت سے رات میں جاگ کے تلاوت کر رہا ہے، لیکن تلاوت پر رک گیا، تدبر تک نہ آیا، تو گمراہ ہو کے دنیا سے گیا، اور اس کی ابدی طور پر ہمیشہ، جو علی کی تلوار سے مر جائے اس نے کہاں جنت میں جانا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ سو عہد کریں کہ ہم نے تدبر در قرآن کے مرحلے میں خود کو لے کے جانا ہے، اور یہ مشکل نہیں۔ خود میں مثال دے رہا تھا، تہران یونیورسٹی کی خاتون، انہوں نے قرآن مجید کو مطالعاتی انداز میں پڑھنا شروع کیا، خود سے غور کرتی تھی، اور کوئی بات ان کو سمجھ میں آتی تھی تو اسے اپنی کاپی پر لکھ لیتی تھی۔ اس طرح قرآن مکمل کر لیا، پڑھا، پھر دوبارہ تلاوت شروع کی، لیکن اسی طرح سے تلاوت کے دوران کوئی بات سمجھ آتی پھر نوٹ کر لیتی، پھر وہ کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی کاپیاں بن گئی، یہاں تک کہ 5-6 سال گزرنے کے بعد اس خاتون نے اپنی ایک اور دوست کو بتایا کہ میں نے اس طرح سے قرآن جب پڑھتی ہوں تو ساتھ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لکھ لیتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، وہ کاپیاں اسے دکھائیں، اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں نے سب کو اکٹھا کروں، مرتب کروں، 6-7 دفعہ جو تم نے مرور کیا ان کو ایک ساتھ وہ کیا، پھر کہا کہ انہیں تم تھوڑا سا اور اضافہ کرو تو ہم اسے کتابی صورت میں چھپواتے ہیں، اور اب وہ فارسی زبان میں ایک بہترین تفسیر مانی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا، بعد میں بھی اسی طرح سے مطالعاتی انداز میں قرآن پڑھتی رہی، اور کرتے کرتے پھر وہ ایک 2-3 جلدوں میں تفسیر بن گئی۔ سو یہ خاص نہیں ہے کہ کوئی عالم وہ قرآن مجید سمجھ سکتا ہے یا وہ سمجھے گا قرآن، وہ قرآن کی بات نہیں۔
اگر ہم خود ٹھان لیں، خود ارادہ کر لیں. لیکن شرط تقویٰ ہے، تقویٰ اساس ہے. بلکہ اس دن میں گفتگو کر رہا تھا کہ ماہ شعبان کے اوائل میں جو ختمی مرتبہ کی ایک دعا ہے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیہ. ہمارے پاس واقعی یہ بہترین فرصت ہے ماہ مبارک رمضان. اور کیوں ہر سال چلے زندگی میں ایک سال روزے خدا فرض کر دے، ہر سال کیوں فرض کیے جائیں؟ اس لیے کہ جس طرح سے جسم کی خوراک ہے جو ہم اسے ہر روز 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا بس 4-5 مرتبہ بھی کھلاتے ہیں تو یہ ضروری ہے، ورنہ جسم مر جائے. اسی طرح سے روح کی بھی خوراک ہے. جس طرح سے جسم کو مسلسل خوراک چاہیے، اسی طرح سے روح کو بھی مسلسل خوراک چاہیے. پھر یہ روح آلودہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے فرض کرا دیے. اگر آپ لغت میں جائیں کہ یہ رمضان کا مطلب کیا ہے، البتہ امام پنجم نے منع کیا کہ یہ نہ کہو جاء رمضان وذا رمضان وہذا رمضان، کہ رمضان آیا رمضان گیا یہ رمضان ہے، کہ یہ گناہ ہے. اس لیے کہ رمضان اسم خدا ہے. آقا خمینی کے استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے بجائے صرف رمضان کہے تو اس کو 3 دن کفارے کے روزے رکھنے چاہیے. یہ بے ادبی ہے، اس میں خدا ہے. سو رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان مشتق ہے رمضان سے، رے میم ضاد. اس کا مطلب ہے موسم خزاں کی بارش. بہار سے پہلے جو بارشیں ہوتی ہیں، موسم خزاں کی بارش کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں آلودگیوں کو دھو دیتی ہے، یہ کثافتوں کو دھو دیتی ہے. ایک طرح فضا آپ دیکھیں ہر چیز صاف ستھری نکھری ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر حیات کا آغاز ہوتا ہے، نمو اور نشو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. رفتہ رفتہ پھر یہی بارش سبب بنتی ہے. بہار میں اظہار ہوتا ہے، آغاز خزاں میں ہوتا ہے. خزاں سے کام شروع ہوتا ہے اس بارش سے، اور پھر جا کر کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر فضا معطر ہو جاتی ہے، پھر ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں جو نکھار آتا ہے یہ ماہ رمضان سے آتا ہے. اور پھر ماہ رمضان میں پہلا عشرہ انسان گزر رہا ہے. اگر مسلسل اب 6 روزے ہو گئے، 7 آج 8واں ہے، 8واں روزہ ہے، تو پھر اس کا مطلب 8 درجات ہمیں طے کر لینے چاہیے. اگر جہاں پہلے روزے پہ جہاں پہ ہم رکے تھے اور آج 8ویں روز پہ بھی وہیں کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے افراد روزے سے صرف بھوک اور پیاس ان کو نصیب ہے، لیکن روح ہے روزہ سے محروم. اور پہلا عشرہ جب گزر جائے، دوسرا عشرہ جب گزر جائے، پھر تیسرا عشرہ کوشش کریں کہ جامع مسجد میں اعتکاف واقعاً یہ انعام ہے. یہ درجات انسان کے روح کے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ قرب قرآن اور ان سے قرآن کی منزل تک آ جاتا ہے. لیکن اعتکاف کے لیے وہ بنیادی چیز جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مد نظر رہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیہ. اگر کوئی ڈیجیٹل بٹیرا بھی جیب میں لے جائے اپنے ساتھ کہ فیس بک بھی استعمال کروں گا، ذرا حالات حاضرہ سے بھی آگاہی رکھوں گا، ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے چارجر بھی تلاش کرتا رہے، پھر بیٹھ کے حال احوال کرتا رہے، حتیٰ خود درس 1 آدھ درس ہو تو ٹھیک ہے. اگر اعتکاف میں جو احباب مسلسل صبح سے شام تک اتنے بجے یہ درس ہے، اتنے بجے یہ درس ہے، اتنے بجے یہ درس ہے، نہ، اعتکاف کی روح الگ ہے، اعتکاف کا فلسفہ الگ ہے. اگر میں اپنی بات پہنچانا چاہوں تو مجھے مولا روم کا ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عروج سے یہ اعتکاف کی حکمت بہت خوبصورت بیان کی انہوں نے. کہا کہ عروج سے حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازد کہ دارالملک انسان را مجرد بیند از غوغا. یہ مولا روم کی خوبصورت اشعار میں سے ایک شعر. کل ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر زیادہ اکثریت
جوانوں کی ہے، یہ زیادہ خوش آئند بات ہے. بزرگان بھی تشریف لاتے ہیں، زیادہ تعداد جوانوں کی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کم شادی شدہ ہے، زیادہ ابھی ان میں شادی نہیں کی. لیکن جو شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں ہمارے پاک و ہند میں ایک رسم ہے کہ جس خاتون کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اسے دلہن کہتے ہیں. یہ دلہن وہ بارات والے دن برابر وہ ایک گھونگھٹ سجا کے رکھتی ہے، ایک چادر یا بڑا دوپٹہ وہ لٹکا کے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. فلسفہ مثال تقریب ذہن. قرآن نے بھی مثالوں کا سہارا لیا اور کہا، اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم مچھر اور مکھی کی مثال دیں گے اور کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے. ظاہر ہے فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، اور کبھی ایسی مثال انسان کے لیے ناگزیر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر مطلب نہیں پہنچ پاتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی شادی ہوئی اور جن کی نہیں ہوئی، پروردگار استجابت دعا کے لمحات ہیں، ان کی بھی حدیث ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور جس کی شادی نہیں ہوئی، یہ اس کی شادی شدہ کی 1 رکعت اس کی 70 رکعتیں یہ برابر ہے. ظاہر کہ انسان اپنا دین محفوظ کر لیتا ہے. اور بس اوقات بعض افراد سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی پڑھ لوں پھر میں نوکری کروں گا، پھر اچھی جاب ہو جائے گی، پھر گھر لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا. قرآن نے بالکل اس کے برعکس فرمایا. قرآن فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، اور اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. معصومین کے اگر آ کے کوئی شکوہ کرتا کہ حالات اچھے نہیں، فرماتے شادی کرو. ہمارے یہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں تب شادی کریں. سو خدا کرے کہ جلدی جن کی شادی نہیں ہو جائے، اور جن کی ہوئی وہ جانتے ہیں کہ وہ جو دلہن ہے وہ اپنے چہرے پہ گھونگھٹ سجا کے رکھتی ہے، اور اب اس کی بہنیں، اپنی اس کی ماں باپ سہیلیاں قریبی رشتہ دار بھی پورا اس کئی گھنٹے بیچاری مشکل سے بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ آ جائیں نہیں اٹھاتی. وہ گھونگھٹ کب اٹھاتی؟ جب ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار، تمام دوست، تمام سہیلیاں، ماں باپ سب کے سب چلے جاتے اور صرف شوہر رہ جاتا. یہ میں نے عرض کیا فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے. اور بس مولا روم فرماتے ہیں کہ عروس حضرت قرآن کو بھی ایک دلہن سے تشبیہ دی کہ عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت. یہ قرآن مجید کے معارف اور علوم کی دلہن اس وقت اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے کہ دار الملک انسان را مجرد بینت از غوغا. جب انسان کا دار الملک دیکھتی کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، اور یہ حبلی کمال الانقطاع کی منزل پہ آ چکا ہے، تو خود قرآن پھر اپنے معانی اور اپنے معارف اس کے اوپر آشکار کرتا ہے.